یہ جو سہیل آفریدی ہیں یہ کراچی ایک اور 9 مئی کرنے گئے تھے. ریاست کا ایک موقف ہے دوسرے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. Exactly. ہماری عسکری قوتوں کا ایک موقف ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم نے 80,000 قربانیاں دی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اب وہی شخص جو ان کاموں کا بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، جو 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہوتا ہے، اس کو آپ نے بٹھا دیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اگر تو یہ دھاندلی کے خلاف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے دھاندلی ہوتی ہے اور انتخابات شفاف ہونے چاہیے، پھر انہیں صرف 2024 کے خلاف نہیں احتجاج کرنا چاہیے، پھر انہیں 2018 کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا. ریاست سے ٹکر لے کے آپ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے، کسی ملک میں سیاست نہیں کر. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب دورہ کراچی کر رہے تھے اور وہ کر کے واپس آ گئے، لیکن ان سے کل ایک سوال ہوا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس پہ انہوں نے ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ دی. اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی اور کتنی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے اب وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ دورہ کراچی کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. لیکن شرجیل انعام میمن نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑے کچھ اہم انکشافات بھی اس میں کیے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کا جو دورہ سندھ تھا وہ کس مقاصد کے لیے تھا، اس کے مقصد کیا تھے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور محمود اچکزئی صاحب، ان کا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جلد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تعینات ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا، اس حوالے سے بات ہوگی. اور تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کو ایک ہڑتال کرنے جا رہی ہے. کتنا آسان ہوگا، تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس حوالے سے انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو ہمارے ساتھ. اچھا، ہمارے صاحب سہیل آفریدی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، اور انہوں نے کہا ثبوت دیں. اب ثبوت ان کے پاس کافی نہیں تھے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور ان کو کیا ثبوت چاہیے؟ بھئی یہ جو سہیل آفریدی کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس ماحول میں کہ کوئی اس طرح کی بات کر سکے گا. ہم ایک لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا اس حوالے سے، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حکومت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، دنیا کے تعلقات ہمارے کیا کہہ رہے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے صرف ان تمام دھماکوں کو یاد کرتے ہیں کہ جن کے مجرم افغانی پائے گئے اور جو پاکستان میں دھماکے ہوئے. ہم ان بچوں کا خون یاد کر لیتے ہیں کہ جو اے پی ایس اٹیک میں مارے گئے اور ان کو قتل کرنے والے، ذبح کرنے والے افغانستان سے آئے تھے. ہر دوسرے دن جو قصہ خانی بازار میں دھماکہ ہوتا تھا اس کے بارے میں واضح ہو چکا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی اور دہشت گرد افغانستان سے آتے تھے. ہر مسجدوں میں جو دھماکے ہوئے، جو ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں کو جہاں پہ خودکش حملوں میں مارا گیا، وہ سارے کے سارے لوگ افغانستان سے آئے تھے. آپ چھوڑ دیجئے کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے یا کسی سے اتفاق ہے، لیکن شہیدوں کے خون سے تو آپ کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ بچے جو شہید ہو گئے ہیں، جن کو وہ ظالم لوگ، جابر لوگ ذبح کر کے چلے گئے ہیں، ان بچوں کے خون سے تو نہیں اختلاف ہونا چاہیے. وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کی آہوں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ نمازی جو مسجدوں میں نماز پڑھنے گئے ہیں اور پھر واپس نہیں آئے، آپ کو ان کی شہادتوں سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو سہیل آفریدی ریاستی نریٹو کے بالکل اگینسٹ بات کی ہے. اور طلال چودھری صاحب نے انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے. پھر عطا تاوڑ صاحب نے اس پہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ریاست کا ایک موقف ہے دوسرے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. ہماری عسکری قوتوں کا ایک موقف ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم نے 80,000 قربانیاں دی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. 80,000 لوگ آپ کبھی جمع کر کے دیکھیں، 80,000 قبریں بنا کے دیکھیں، پورا شہر بھر جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ ان سب کی توہین کر رہے ہیں. تو ریاستی نریٹو کے آپ لیڈر ہوں، چیمپئن ہوں، جو مرضی ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن آپ اگر ریاستی نریٹو کے اگینسٹ جائیں گے
تو یہ بہت غلط بات ہوگی اور اس کا الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ بھگتان آپ کو دینا ہوگا. ڈیفینیٹلی عمار صاحب جس اسٹیٹ آف مائنڈ سے انہوں نے یہ جواب دیا میں تو بڑی حیران ہوئی. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو وہاں کے سارے سرکمسٹانسز کا بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے. پھر یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹس میں کہا, امریکہ اس کو کر چکا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے, چائنا نے کہا ہے, رشیا نے کہا ہے. پھر تو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے؟ جی بالکل. اصل میں نا سہیل آفریدی صاحب نوجوان آدمی ہیں, ان کی ٹریننگ ہوئی ہے ISF میں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں, جس میں بنیادی ٹریننگ یہ ہے کہ کوئی شخص دلیل سے جواب دے تو اس کو گالی دو, کسی کو پتھر مارو, جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرو, اختلاف کرو, انتشار پھیلاؤ, یہ سب کچھ کرو. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہی شخص جو ان کاموں کا بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا, جو 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہوتا ہے, اس کو آپ نے بٹھا دیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. تو اس کی جگہ تبدیل ہونے سے اس کا ذہن تو تبدیل نہیں ہوگا, اس کی سوچ وہی رہے گی, اس کی حرکتیں وہی رہے گی, اور وہ سارے کام وہی کرے گا جو وہ پہلے کرتا رہا ہے. تو جنہوں نے یہاں پر بٹھایا ہے انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کتنی ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ ہے, کتنی ہیوملیٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے, کتنی ایمبیرسنگ اسٹیٹمنٹ ہے ریاست پاکستان کے لیے کہ ہم نے اتنی جانیں گنوائیں, انہیں آج تک اس کا ثبوت ہی نہیں نظر آیا. احساس ہی نہیں ہے. بہت غلط بات. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ عمار صاحب اب ذرا اپنی دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں. یہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہاں آج میں شرجیل انعام میمن صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ آئے ان کو کہا گیا اور انہوں نے ہم سے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے ادارے کی طرف سے ایک تھریٹ دیا گیا تھا, ادارے کی طرف سے ایک بتایا گیا تھا کہ تھریٹ ہے ان کے دورے کے دوران, اور ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سرکمسٹانسز ہیں. پبلک نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ شاید اس چیز کا کوئی اور فائدہ اٹھا لیتا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے, جلسے کرنے ہیں, تو پھر تو ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو الزام کس پہ آنا تھا؟ سندھ حکومت پہ آنا تھا. شرجیل انعام میمن جو ہے نا بڑے ذمہ دار قسم کے وزیر ہیں, اور سندھ حکومت میں ان کی بڑی ویلیو ہے. انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی, انہوں نے آج 2 باتیں کی. ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی سیکیورٹی تھریٹ تھا. اچھا, یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں, اب ہر جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں خدشہ رہتا ہے دہشت گردوں کے حملے کا, اور ماضی میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ خطرہ ہے. اچھا, سیکیورٹی ایجنسیز اس حوالے سے الرٹ جاری کر دیتی ہیں. شرجیل انعام میمن نے یہ بتایا کہ ہم نے اس بات کو بہت پبلسائز اس لیے نہیں کیا کہ خوف کی, ہراس کی ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, اور نوئنگ PTI انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو ایک تو سندھ حکومت ذمہ دار تھی, اس نے اس الرٹ کے تحت ان کو بہت زیادہ موو نہیں کرنے دیا, ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ رکھی, جو کہ اچھی تھی. خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا تو سندھیوں میں اور پٹھانوں کے درمیان جو اختلاف شروع ہونا تھا وہ ختم ہو. بالکل ایسا ہی. لیکن جو دوسری بات شرجیل انعام میمن نے کی وہ اس سے بڑی بات تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ, اور میرا بھی ہمیشہ سے یہ اندیشہ ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی ہیں یہ کراچی ایک اور 9 مئی کرنے گئے تھے. بالکل ایسے انہوں نے کہا ہے. اچھا, 9 مئی اتنا بڑا سانحہ ہے ریاست پاکستان کے ساتھ, اور ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا جائے گا, جنہوں نے سیکیورٹی کی تنصیبات پر حملہ کیا, شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا, ان کی کوئی معافی ہے ہی نہیں, معاملہ ختم. یہ اگر بندے اکٹھے, اول تو بندے ہی نہیں اکٹھے ہوئے, اگر بندے اکٹھے ہو جاتے 1.5 لاکھ بندہ ہوتا تو انہوں نے پھر وہی کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ریاست کے خلاف ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے تھے, اور انہیں خود بھی ریئلائز کرنا چاہیے تھا سہیل آفریدی صاحب کو. فرض کیجئے کہ یہ 1.5 لاکھ بندہ نکال کے اس طرح عسکری تنصیبات پر کراچی میں حملہ کرتے تھے, تو پھر حکومتیں تو نہیں بدلنی تھیں, جتھوں سے حکومتیں نہیں بدلتی, لیکن تحریک انصاف کے تابوت میں وہ آخری کیل ہوتی. تو یہ ایک لحاظ سے سندھ حکومت نے مہربانی کی ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے. یہ تو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں اسی کو آگ لگا دیتے ہیں. ان شارٹ کہ سندھ حکومت نے ان کو بچا لیا ہے, اور ایون کراچی کو بچا لیا ہے. کہاں کوئی انتشار ہو جاتا, اتنا بڑا شہر ہے. اور 9 مئی کے واقعات سے اجتنابی, اس طرح کے واقعات سے اجتنابی کرنا چاہیے. بالکل ایسی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اچھا عمار صاحب, ایک تحریک انصاف نے ایک اور کال دی ہوئی ہے جو 8 فروری کا کہا جا رہا ہے کہ پہیا جام ہڑتال کریں گے. آپ کو لگتا ہے کر پائیں گے؟ اچھا, یہ تحریک انصاف کی کالز کے نا ڈگریز
اب گرتی جا رہی ہیں. اچھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملک بھر میں، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا اور تاریخی احتجاج. تاریخی کا لفظ بڑا لازمی ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ نہیں، کے پی کے میں احتجاج ہوگا اور تاریخی. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ سوابی میں احتجاج ہوگا اور تاریخی ہوگا. اور اب جو ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ احتجاج وغیرہ کوئی نہیں ہو رہا، لیکن ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے. اب آپ سوچیں، پنجاب میں کسی نے پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے؟ پنجاب میں ان کے کہنے پہ 10 بندے نہیں نکلے. سندھ والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے کاروبار لپیٹ کے رکھ دیں اور تحریک انصاف. اچھا، کے پی کے میں بھی ذاتی طور پر لوگ بڑے تنگ ہیں. انہیں بھی ڈیولپمنٹ چاہیے، انہیں بھی روزگار چاہیے، بچوں کو تعلیم چاہیے، صحت کی سہولیات چاہیے، بیسک نیڈز. تو وہ اب ان کو درکار ہے. وہ اس روز روز کے ہنگامے سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن کچھ ان سے خوفزدہ ہیں. ظاہر ہے یہ ٹرول قسم کے لوگ ہیں اور یہ دوسرے طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو کچھ خوفزدہ ہیں، کچھ چپ رہتے ہیں. لیکن بہرحال ہڑتال وہاں پر بھی نہیں ہونی. تو یہ نہ اب احتجاج کر رہے ہیں، یہ احتجاج کے نام پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو میرے خیال میں یہ ڈرامہ بھی ناکام ہوگا. احتجاج تو یہ ہر منگل اور جمعرات کے روز بھی کرتے ہیں، اور خان صاحب کی جتنے رائے لوگ کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اتنے ہی اس ہڑتال میں شامل ہوں. 8 فروری کو بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں، دور نہیں 8 فروری کے کیا ہوتا ہے. اچھا، لیکن ایک پرنسپل ہی نا، 8 فروری کو یہ اس بات کا احتجاج کریں گے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی. اگر تو یہ دھاندلی کے خلاف ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے دھاندلی ہوتی ہے اور انتخابات شفاف ہونے چاہیے، پھر انہیں صرف 2024 کے خلاف نہیں احتجاج کرنا چاہیے، پھر انہیں 2018 کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی جو ہے وہ 2018 میں. وہ تو مانتے نہیں ہے نا. وہ اگر مان جائیں عمار صاحب تو شاید ان کے لیے بس یہی مسئلہ ہے نا. وہ کوئی یہ بات نہیں مانتا، کوئی وہ بات نہیں مانتا. اگر یہ کسی بات پر متفق ہونا چاہتے ہیں تو دونوں باتیں ماننا پڑیں گی، یا پھر دونوں باتوں سے کو درگزر کر کے آگے کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیٹس سی کہ کیا کرتے ہیں. اچھا عمار صاحب، اچکزئی صاحب کا کہا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا، آج ان کی اسپیکر سے ملاقات بھی ہوئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعرات کے روز جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تعینات ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہوں گی چیزیں آسان ہو جائیں گی؟ اچھا، انیشلی تو یہ مشکل کام لگتا تھا، جس طرح یاد صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ اب معاملات ایسے ہیں کہ وہ عدالت میں ہیں، سب جوڈیس معاملہ ہے تو اس پر بات نہیں ہو سکتی. لیکن اب لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، کچھ بات چیت ہو گئی بھی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں مذاکرات کی بات ہوگی. اور یہ محمود اچکزئی صاحب نے ہی مذاکرات کی بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فرمانا یہ ہے کہ میں کسی پوزیشن میں ہوں نا تو مذاکرات کا ڈول ڈالوں گا. تو ابھی تک تو وہ جب اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھا عمار صاحب، آپ کو لگتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جب اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے تو تب وہ وزیر اعظم سے جا کے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کی بات کریں گے. وزیر اعظم سے مشاورتی عمل تو وہ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ اب انہوں نے کرنا بھی ہے، لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ یہ چیز ہوگی. اب جو تحریک انصاف ہے نا، باقی ماندہ، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے 95% لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے لیے کوئی سہولت کریٹ کرنی ہے، ورکرز کے لیے کوئی سہولت کریٹ کرنی ہے، واپس پولیٹیکل مین سٹریم میں آنا ہے، اور جو لیڈران قید ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو مذاکرات سے ہی حل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور ان کا بیانیہ پیچھے رہ گیا ہے. جو تحریک انصاف ہے اس سے آگے نکل گئی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی بات ہم مذاکرات کہ عمران خان کی رہائی کا نعرہ نہیں لگ رہا. اب سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، اور یہ اگر یہ تحریک انصاف کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ اچھی خواہش ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ شرائط رکھیں گے کہ عمران خان رہا ہوں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے، تو پھر یہ مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود کہتے یہ ہیں تحریک انصاف والے کہ ہماری پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، لیکن بظاہر تو نظر آ رہا ہے دو پارٹی دونوں ڈویژنز میں شکار ہے دونوں کا. تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے پھر مذاکرات؟ کون مانے گا؟ ایک ڈویژن بہت تگڑا ہو گیا.
وہ جو مذاکرات والا طبقہ ہے وہ 90-95% ہو گیا ہے. جو عمران خان کی طرح لڑائی کرنا چاہتے ہیں وہ 5% رہ گئے ہوئے ہیں, اور وہ 5% بھی ریئلائز کر جائیں گے کہ اس طرح نہیں ہوتا. ریاست سے ٹکر لے کے آپ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے, کسی ملک میں سیاست نہیں کر سکتے. چلیں دیکھتے ہیں کس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جو 99% والے جیتے ہیں. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.